اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمی بن حفظ عبد الواحد عمارہ رضی اللہ عنہ ابو زرع بن عمر بن جریر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جو اس کی راہ میں جہاد کرنے کو نکلے اور اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے اور اس کے پیغمبروں کی تصدیق ہی میں اس جہاد پر آمادہ کر کے گھر سے نکلا ہو، اس امر کا ذمہ دار ہو گیا ہے کہ یا تو میں اس سے اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا جو اس نے جہاد میں پایا ہے، یا اسے شہید بنا کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو کبھی چھوٹے لشکر کے ہمراہ جانے سے بھی دریغ نہ کرتا، کیونکہ میں یقیناً اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر مارا جاؤ، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جاؤ۔ اس حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے بارے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر میں مسلمانوں کی دشواریوں کو بڑھانے سے نہیں جھجکتا تو میں چھوٹے لشکروں کے ہمراہ اس کے ساتھ چلے جاتے، کیونکہ یقیناً وہ بات میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، کہ مانا اللہ کے راستے میں میں شہید ہو جاؤں، پھر اللہ میرے کو زندہ کرے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر میرے کو اللہ زندہ کر لے۔ یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس شہادت کی خواہشمند ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے شہادت، تو اللہ پاک ہر مسلمان کا نصیب کر لے اور حق کا اور سچ کی راستے میں شہادت نصیب کرے، کیونکہ یہ قیامت کے دن سب کا نفسہ نفسی ہوگا، صرف ایک ایسی پارٹی ہوگا جو عرش کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوگا، وہی ہوگا